عزیزان من، یہ تاریخی شہر کاشغر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشغر کے وسط میں موجود قدیم تاریخی جامع مسجد عیدگاہ۔ عزیزان، آئیے میں آپ کو جامع مسجد کا اندرونی منظر دکھاتا ہوں، جسے دیکھ کر آپ یوں محسوس کریں گے جیسے آپ بلتستان کے کسی قدیم خانقاہ میں پہنچے ہو، یا یوں لگے گا جیسے آپ سری نگر کشمیر میں خانقاہ معلیٰ شاہ ہمدان کی زیارت کر رہا ہو۔ چونکہ ان سب کا فن تعمیر ایک جیسا ہے، اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ یہ سب سلک روڈ پر ہیں، اور یہی طرز تعمیر شارع ریشم کی پہچان بھی ہے۔ دوستو، آئیے اندر کی زیارت کرتے ہیں۔ اندر جانے کی فیس 30 یوان ہے۔ میں نے سیکیورٹی والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نماز کے اوقات میں صرف یہاں کے مقامی لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقی وقت میں یہ مسجد ٹورسٹ کے لیے کھلی رہتی ہے۔ عزیزان من، یہ سینکیاں صوبے کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا احاطہ تقریباً 16,800 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد اسلامی اور چینی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس مسجد کی بنیاد چین میں اسلام کی آمد کے اوائل دور میں رکھی گئی تھی۔ کتابوں میں 9ویں سے 11ویں صدی کے درمیان قرافانی دور میں تعمیر ہونے کا ذکر ہے۔ اس حساب سے یہ مسجد کم و بیش 1300 سال قدیم ہے۔ پھر سنہ 1442 میں مسجد کی توسیع ہوئی۔ اس شہر کے بارے میں حضرت اقبال کا وہ شہرائے آفاق شعر آپ سب کو زبانی یاد ہوں گے، جو اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ عزیزام، آج ایک کافی شاپ پر کافی کا مزہ لیتے ہوئے خیال آیا کیوں نہ میں اپنی کتاب جو مختلف سفرناموں پر مشتمل ہے، اس کا نام نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشغر رکھ لوں، چونکہ میں مصر دیکھ چکا ہوں اور وہاں فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی۔ دوستو، ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد کے اندر جوتا پہن کر نہیں جا سکتے۔ دوستو، ایک اور اچھی بات میں نے نوٹ کیا کہ یہاں ایک رسی انہوں نے درمیان میں باندھا ہوا ہے، اس سے آگے کوئی بھی ٹورسٹ نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آگے جگہ جو ہے نمازیوں کے لیے مختص ہے، اور یوں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2 یا 3 لائن آپ دیکھ رہے ہیں۔